بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورہ غاشیہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا اور آسمان کو کیسے بلند کیا، پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا اور زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ اور طرف بات یہاں ہے کہ ہر چیز سے پہلے اونٹ کی خلقت کو کیوں اللہ پاک نے منتخب کیا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے بہت کچھ تحریر کیا، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ ابتدا میں روئے زمین سخن مکہ کے عربوں کی خصوصیتوں کا حامل ہے، جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر یہ بھی کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کے صرف گوشت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن کے صرف دودھ سے استفادہ کیا جاتا ہے، بعض ایسے ہیں جو صرف سواری کے کام آتے ہیں، اور بعض صرف بار برادری کے کام آتے ہیں۔ لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جس میں یہ تمام خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آخر اللہ پاک نے اونٹ کا ذکر ضروری کیوں سمجھا، اونٹ سانپ کو کیوں کھاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے، اونٹ جن سے ملاپ کے بعد روتا کیوں ہے، اونٹ کے عربی معنی خوبصورت کے ہوتے ہیں۔ دوستو، اونٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کوہان والے اور دو کوہان والے۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے کوہان میں چکنائی جمع کر لیتا ہے اور ضرورت کے وقت اس چکنائی کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اونٹ طویل عرصے تک پانی پیے بغیر زندہ اسی لیے رہ لیتا ہے کہ اس میں اول ریڈ بلڈ سیلز پائے جاتے ہیں، جس سے وہ پانی کو جمع کرتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو بھاری وزن اٹھا کر بھی روزانہ 40 کلومیٹر سفر طے کر سکتا ہے۔ اونٹ 16 میل فی گھنٹہ کے حساب سے سفر کرتا ہے۔ اونٹ خود کو ہر طرح کے موسم میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ 800 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ دو قسم کے اونٹ بہت ہی مشہور ہیں۔ پہلا وہ اونٹ جس کی کوہان لمبی ہوتی ہے، دوسری قسم کا وہ اونٹ جس کے دو کوہان ہوتے ہیں۔ یہ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے کوہان دو حصوں میں بانٹے ہوتے ہیں۔ اونٹ کی آنتیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ یہ سب سے سخت چیز کو بھی بآسانی سے ہضم کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا۔ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے پاس منہ رکھ کر کچھ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ کو جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جائے اللہ پاک اس کو بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا، یہ اونٹ یہ بات کہہ رہا تھا، میرا مالک مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھانا چاہتا ہے، اس لیے یہ اونٹ میرے پاس بھاگتا ہوا آیا ہے، اور اس کا مالک بھی اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے ہی آ گیا۔ اونٹ اپنے مالک کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کا مالک کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ 3 دن سے گھر سے بھاگا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ میری کیا شکایت کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر آسانی اور مشکل وقت میں اپنے مالک کا ساتھ دیا، میں گرمیوں اور سردیوں میں اپنے مالک کی خدمت کرتا رہا، اب جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو یہ مجھے اب ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اس بندے نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اس اونٹ کو یا تو ذبح کریں گے یا بیچ دیں گے۔ رسول پاک نے کچھ اونٹ کو 100 درہم میں اس بندے سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر آواز نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس طرح اونٹ نے 4 بار آوازیں نکالی تو 3 بار رسول اللہ نے فرمایا آمین، اور چوتھی بار آپ غمگین ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ اونٹ آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ آپ نے فرمایا، اس اونٹ نے پہلی بار یہ کہا تھا کہ اللہ پاک آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو ہر خوف سے دور فرما دے۔
جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا کہ اللہ پاک آپ کو دشمنوں سے اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے مجھے میرے خوف سے محفوظ رکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا کہ اللہ پاک آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدل پیدا نہ فرمائے۔ یہ سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ یہی دعا میں نے اپنے رب سے بھی مانگی تھی۔ اللہ نے تینوں دعائیں قبول فرمائیں، لیکن آخری دعا قبول کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ میری امت آپس میں ہی تلواریں نکالے گی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم لکھ چکا ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل چاہے تو کر لو، ورنہ نہ کرو۔ پھر صاحب ان نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ ہاں، اونٹ کے کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ پھر اسی صحابی نے عرض کیا میں بکریوں اور اونٹ کے باڑے میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اونٹ جہاں پہ رکھا ہو وہاں پہ تم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے۔ دوستو، یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ اونٹ کو ایک انوکھی بیماری لگتی ہے جس کے علاج کے لیے اس کو سانپ کھلانا پڑتا ہے۔ اس بیماری کا نام ہے ہیام۔ یہ بیماری لگتے ہی اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرنے تک مشرق سے مغرب تک سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے اونٹ زندہ سانپ ڈھونڈ کر کھا جاتا ہے، جس کے زہر سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے اور جس وجہ سے وہ شدید پانی پیتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی مسلسل جاری رہتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سانپ کے زہر کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ سانپ کھانے کے بعد زیادہ پانی پینے پر آنسوؤں کے بعد ہیام کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے معدے کی جلن، تیزابیت، نمونیا اور مختلف بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آج سے گوشت ہفتے میں ایک دفعہ لازمی کھائیں۔ اونٹ کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ جنسی عمل نہیں کرتا۔ عربی کی ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھا تھا کہ ایک آدمی نے اونٹ کی آنکھ پر کپڑا باندھ کر جن سے ملاپ کرنے کے لیے اس اونٹ کو اس کی ماں کے اوپر ہی چھوڑ دیا۔ جب اونٹ اپنی ماں سے جنسی عمل کرنے لگا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا اور فوراً ہی اس نے اپنے نفس کو اپنے دانتوں سے کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد ایک دن اس اونٹ نے اس آدمی پر حملہ کیا اور اس کو بھی مار دیا اور اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا۔ رسول اللہ کے پاس ایک اونٹنی اور ایک اونٹ تھا۔ اونٹ کا نام عزو، عجب کے اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ کچھ روایت میں ہے کہ ایک ہی اونٹنی کے نام تھے۔ جب اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ اسی اونٹنی پر رسول اللہ نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ بھی دیا۔ جب رسول کریم نے وصال مبارک تو اس نے اپنی بہن سے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ سارا دن پاگلوں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہتی اور ایک دن اسی طرح پیاسی مر گئی۔ اونٹ کے پاؤں میں جو بال ہوتے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اونٹ پاگل ہو جاتے ہیں تو اس کے منہ سے جھاگ جاری ہو جاتی ہے اور وہ کسی پر بھی حملہ کر کے اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اگر گھوڑے سے کوئی آدمی گر جائے تو گھوڑا بھاگتا رہتا ہے، جبکہ اونٹنی سے کوئی سواری گر جائے تو اونٹ رک جاتا ہے۔